الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت ہم استقبال رمضان کے عنوان سے آج جمع ہیں۔ میں ابتداً کچھ باتیں استقبال رمضان کے عنوان سے اور پھر ایک عالمگیر مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ سید الاشہار ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اور اسے حق تعالی شانہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا مہینہ، اور امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ لوگ 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، باقی 11 جو تھے وہ غیر نبی تھے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور انہیں تکلیف میں ڈالنے کا باعث بنے، ساتھ والد کو 40 سال تک رلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تو حسد کی وجہ سے ان بھائیوں نے ناسمجھی میں اپنے والد اور بھائی کو تکالیف پہنچائی، لیکن امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے ملاقات کے وقت ان کی مغفرت کر دی اور انہیں بخشوا دیا کہ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو ان 11 بھائیوں کی بخشش ہو گئی۔ امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہم رمضان کا لحاظ کریں اور اس کی قدردانی کریں گے تو یہ ہمارے باقی 11 مہینوں کو بھی بخشوا دے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غیر نبی بھائیوں کو بخشوایا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پیشتر تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم یہ فرض کرتے رہے۔ اور اس فریضے کا مقصد کیا ہے؟
فرمایا کہ اس فریضے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گویا کہ اسلامی عبادات جتنی ہیں ان کے پیچھے جو اصل فکر یا سینٹرل آئیڈیا اس کو کہہ لیں، مرکزی خیال کہہ لیں، تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، پاکیزگی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ نماز بھی اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی، اور روزے کا بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ یہ زمانہ ہم نے استقبال رمضان ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ مناتے ہیں، ایک دیندار لوگ اور ایک غیر دیندار۔ دیندار تو اس عنوان سے مناتے ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، اہتمام کرنا ہے، روزوں کا لحاظ کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دنیا دار لوگ اس طرح مناتے ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو فروٹ ابھی سے کولڈ اسٹوریج میں رکھوا دو تاکہ بعد میں اس کا ریٹ اچھا ملے، چیزوں کو ذخیرہ کر دو تاکہ مارکیٹ میں پھر اس کی مانگ بڑھ جائے، عید کی شاپنگ اتنی مہنگی کر دو کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ استقبال رمضان مناتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں جو حقیقی روح ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہماری ذہنی اور فکری طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہے، تو اس میں ہم ان عوامر کو لینے والے ہو جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ثابت ہیں، اور ان چیزوں سے احتراز کرنے والے ہو جائیں جن کی کوئی حیثیت اور وقت شریعت کی نگاہ میں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، ہم شیطان کو اپنا ازلی دشمن مانتے ہیں، اور شیطان کی پیدائش یا تخلیق میں بھی اللہ کی رحمت کار فرما۔ یہ بات آپ کو عجیب لگے گی کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیطان جیسے مردود جنس کی تخلیق بھی باعث رحمت ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی نوجوان کی شکایت اس کے ماں باپ سے کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا یہ بیٹا جو ہے اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تو ماں باپ کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس الزام کو لینے کے بجائے ماں باپ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے دوست جو ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کی سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو برائی پر اکساتے ہیں، نہیں تو یہ برا نہیں ہے۔ بیوی سے بیویاں اکثر شوہروں سے نالاں ہوتی، لیکن جب آپ اس کے شوہر کی برائی کریں تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ نہیں، وہ تو دل کے بہت اچھے، یہ جو میرے سسرالی ہے نا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ اس کو بہکاتے رہے۔ تو شیطان کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو تخلیق فرما کر ہم انسانوں کو چھوٹ دے۔ ابھی اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جیسے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، میرے بندے بھولنے والے نہیں تھے، ان کو شیطان نے گمراہی پر لگا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، میرے بندے لڑنے والے نہیں تھے، شیطان نے ان میں لڑائی ڈالی۔ وَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، میرے بندے مجھے بھولنے والے نہیں تھے، شیطان نے انہیں بھلایا۔ مورد الزام اللہ نے شیطان کو ٹھہرا کر ہماری جان خلاصی کرائی۔ جیسے والدین اپنے اولاد کے لیے نہیں مانتے نا، تو اس طرح رب کائنات بھی اپنے بندوں سے پیار کرتے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرما۔ تو اس لیے اللہ رب العزت مورد الزام شیطان کو ٹھہراتے۔ اگر شیطان تخلیق نہ کیا جاتا پھر براہ راست ہم گناہگار ہوتے، پھر ہماری پکڑ بھی بڑی گہری ہوتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھی تخلیق کیا۔
اور گویا کہ خالق کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو، تو اس میں یہی حکمت کار فرماتی کہ اپنے بندوں کو چھڑایا جائے۔ تو رمضان کا پہلا تحفہ یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور اعلان رمضان ہو جاتا ہے کہ رات صبح سے روزہ رکھا جائے گا، تو جبریل امین فرشتوں کی جماعتیں لے کر زمین پر آتے ہیں اور سرکش شیاطین کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور انہیں گرفتار کر کے زنجیریں ہتھکڑیاں ڈال کر سمندروں میں قید کر لیتے ہیں، اور یہ عید کی رات تک گرفتار رہتے۔ گویا کہ 11 مہینے جو ہمارے اعمال میں وساوس کے ذریعے سے مختلف رکھنے ڈال رہا تھا، اب اس کو اللہ نے قید کر دیا اور ہمیں اس چیز کا بینیفٹ دیا ہے کہ اب جو ہے ہم جو عبادت کریں گے تو اس میں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، کوئی عجب اور تکبر ریاکاری وغیرہ کی چیزیں داخل نہیں ہوں گی، شیطان ہمیں ورگلا نہیں سکے گا۔ تو اس کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہمارے عبادات، ہمارے اذکار، یہ سب کچھ جو ہے بہتر انداز میں چلے گا۔ تو ایک تو یہ مقصد۔ دوسرے، شیطان کے معاملے میں اللہ رب العزت نے شیطان کے معاملے میں ہمیں یہ بینیفٹ دیا ہے کہ جیسے اللہ نے شیطان سے پناہ لینے کے لیے ہمیں تعوذ کا تحفہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کی کسی بڑے منسٹر سے، کسی وزیر اعلیٰ سے، کسی وزیر اعظم سے تعلق ہو، تو عموماً اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں نا، وہ اپنے سیکریٹریز کا نمبر یا لینڈ لائن آپ کو دیتے ہیں کہ اس نمبر پہ رابطہ کیجیے گا، پھر ان کا دل چاہے تو آپ سے بات کرتے ہیں، نہیں تو سیکریٹری صاحب کہہ دیتے ہیں کہ صاحب مصروف ہے۔ مگر جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے نا، اس کو اپنا پرسنل نمبر دیتے ہیں، یہ موبائل میرے جیب میں ہوتا ہے، آپ جب چاہے فون کر لیں اس میں۔ تو گویا مسلمانوں کو تعوذ جو ہے یہ اللہ نے پرسنل نمبر دی ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور باقی جتنے نام ہیں الرحمن، الرحیم، الرؤوف، الرحیم، یہ سارے صفاتی نام۔ تو باقی جگہوں پر اللہ رب العزت نے صفاتی ناموں کے ذریعے مسلمانوں سے اپنا تعارف کرایا، لیکن جب شیطان کا معاملہ آتا ہے تو اللہ نے اپنا ڈائریکٹ ذاتی نام دیا ہے کہ تم جب بھی مجھے میرے ذاتی نام سے پکارو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم اعوذ باللہ پڑھو گے، میں تمہیں شیطان سے پناہ میں لے آؤں، کیونکہ یہ میرا براہ راست دشمن۔ یہ تو رمضان میں سب سے پہلا جو اللہ کی طرف سے ہمیں بینیفٹ ملتا ہے وہ یہ کہ شیاطین قید ہو جاتے، لیکن اس نے کم وقت نے ہمارے اوپر محنت اتنی کر رکھی ہوتی ہے 11 مہینے کہ اس کے 11 مہینے کی محنت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، وہ گرفتار ہوتا ہے لیکن اثرات اس کے ہمیں برقرار رہے ہوتے۔ تو خصوصاً نوجوان نسل کو سب سے پہلی توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ جب شیطان قید ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان میں اللہ پاک اعمال کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جیسے سیل لگتی ہے تو اس میں ریٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی خریداری آسان ہو جائے۔ تو گویا مغفرت کی لوٹ سیل لگی اور اللہ پاک نے جنت کو آسان کر دیا، تو ریٹ جو ہے وہ اعمال کا بڑھا دیا ہے اور چیزوں کا ریٹ کم کر دیا۔ مثلا عام دنوں میں جو آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو
اور رمضان میں یہ ریٹ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ 700 گنا تک اللہ پاک لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا روزہ جو ہے نا یہ دراصل صبر ہے، اور صبر جو ہے، صبر اس چیز کا نام ہے کہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہو لیکن آپ اس کو استعمال میں نہ لیں۔ اب دیکھیں دن بھر ہمارے سامنے نلکوں میں پانی موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس مواقع بھی ہوتے ہیں، ہم وضو کرنے گئے ہیں، کلی کر رہے تو پورے آفس میں اور ڈیٹا میں کسی کو نہیں معلوم کہ مولوی صاحب کلی کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا پانی حلق سے اتار دیں تو سارے دن کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی، حلق بھی تر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سے چونکہ معاملہ ہوتا ہے تو بندہ دست برس کے باوجود چیزوں سے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو پھر لامتناہی سلسلہ اجر کا دے گا۔ اور روزہ تو ایسی مبارک چیز ہے، ایسی مبارک عبادت ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، فرمایا کہ آدمی کا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو لین دین والے لوگ آ جائیں گے، جی میرا اس کی طرف اتنا حساب ہے، میرا اتنا ہے، اور ان کو حساب دیا جاتا رہے۔ تو اس میں حساب دینے والے فرشتے لوگوں کے اس کے حوالے سے دیتے رہیں گے، اتنے میں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سوائے رمضان کے باقی جتنی اس کی عبادات اور نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور آدمی آئے گا جو حقدار ہوگا تو وہ کہے گا اس کا میری طرف اس کا میرا اس کے اوپر حق بنتا ہے۔ تو فرشتے اللہ سے عرض کریں گے الہ العالمین ایک حقدار اور آ گیا ہے، اس کا بھی اس پر حق ہے، لیکن اس کے پاس نیکیاں ختم ہے، صرف روزے باقی ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کے روزوں میں سے اٹھا کے اس کو کچھ دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، الصوم لی بہ وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا اور روزے کی جزا اس کو میں دینے والا ہوں، تو روزوں کو مت چھیڑو، ہاں ایسا کرو اس کی کچھ گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ ڈالو۔ اور یہ الصوم لی بہ وانا اجزی بہ کو محدثین کرام ایک اور طرق پر پڑھتے ہیں، ایک اور طریقے سے اس کا پروننسیٹ کرتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا اور روزے کی جزا میں رب اس کو خود ملنے والا، اس کا معنی یہ ہو جائے۔ تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت، اور فی زمانہ ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تراویح میں ڈنڈی مارنے کے چکر میں لگے ہوئے، ہم عبادات کے معاملے میں بلکہ طاعات کے معاملے میں کسی قوم کی زبوحالی کا اس سے بڑا المیہ نہیں ہوگا کہ سارا سال گانا بجانے والے رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیں دین سکھائے، اس سے بڑا کسی قوم کی مخلوق الحالی کا منظر اور تصویر نہیں ہو۔ یہ زمانے کے گویے آپ کے رہنما اور رہبر بن جائے اور آپ کے دین سکھائے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ سب آئی ٹی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نے گویا اپنی زندگی کا امام گوگل کو بنا لیا، ہر چھوٹی بڑی بات ہم گوگل سے معلوم کرتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گوگل ایک ایسا سرچ انجن ہے کہ جو ہم ہر چیز کی معلومات اور اس کی جتنے پہلو ہوتے ہیں اس کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم خود تو بڑے سست رو قسم کے لوگ، آرام پسند لوگ مسلمان، اور اغیار نے پھر اس میں کئی ویب سائٹیں اپنی بنا رکھی۔ اب ایک اللہ کے نام سے موسوم چینل ہے الرحمان ٹی وی، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ مرزائیوں کا ہے، قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے، اب وہ آپ کو کون سی معلومات فراہم کرے؟
تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام گوگل سے ہر مسئلہ معلوم کرنے کے بجائے کچھ تھوڑا بہت تعلق اپنے اللہ سے بھی رکھیں۔ میں اس پر ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، الائچی ہے نا جی، یہ الائچی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ الائچی کا نام آ جائے تو آپ کے ذہن میں مہک اور خوشبو آ جاتی ہے۔ اس کو آپ چائے میں ڈالیں تو بھی یہ خوشبو پیدا کرتی ہے۔ اس کو کسی کھانے میں ڈالا جائے تو وہاں بھی خوشبو ہے۔ یعنی الائچی کی پہچان یہ کہ الائچی جس چیز میں پڑ جائے وہ چیز مہک اٹھتی ہے۔ مگر اس پر آپ لوگ کبھی سے ریسرچ کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا۔ یہ الائچی جو ہے نا یہ ہے شیڈو ٹری کہلاتا ہے، یعنی اس کو اگر ڈائریکٹ سن لائٹ میں کاشت کیا جائے تو یہ ڈائریکٹ سن لائٹ کو برداشت نہیں کرتا، جل جاتا ہے، پھر اس میں پھل وغیرہ نہیں کرتا۔ اس کو کسی شیڈو کے اس میں رکھا جاتا ہے، مثلا یا کسی بڑے درخت کے سائے میں اس کو اگایا جاتا ہے، یا وہ جو گرین کلر کا شیلٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کو اگایا جاتا ہے۔ تو اس شیڈو کے اندر یہ جب پروان چڑھتا ہے تو پھر یہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر اس کا پھل کسی کھانے میں ڈال دے تو وہ کھانا مہک جائے، کوئی آدمی اس کا پھل منہ میں ویسے ہی چبا لے تو منہ مہک جائے، پان میں ڈالیں، جس چیز میں ڈالیں اس کو یہ مہکا دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے بڑوں کے سائے میں رہو، خود سر نہ بنو۔ خود سر بنو گے تو کہیں نہ کہیں دنیا کی تپش تمہیں جلا دے، لیکن بڑوں کے سائے میں پروان چڑھو گے، نبی کے زیر سایہ، نبی کی تربیت یافتہ جماعت کے زیر سایہ، انہوں نے جن سے تربیت حاصل کی ان کے زیر سایہ، جب آپ اپنے بڑوں کے زیر سایہ پروان چڑھیں گے تو الائچی کی طرح اللہ آپ کو مہکا دے گا۔ اور اگر آپ خود سر بن کر اپنے تئیں آپ بننا چاہیں تو نتیجہ جو ہے شیڈو ٹری اگر اوپن ایئر میں آ جائے تو وہ جل جائے گا۔ یہ تو ایک پیغام تھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ دراصل ہماری مغفرت کے لیے ہے۔ اس پر میں اکثر ایک لطیفہ دیتا ہوں، رمضان میں مغفرت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنے بہانے تلاش کر رکھے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں کے۔ اب سحری ہم اپنے انرجی کے لیے لے رہے ہیں کہ دن بھر ہماری انرجی جو ہے وہ کمزور نہ پڑے، اور اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں۔ تو لوٹ سیل کا ایک بازار گرم، ایک یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم شہریوں کے لیے تو یہ تماشے سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن دیہاتیوں کے لیے یہ میلے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یہ بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے مہینہ 2 مہینے بعد کہیں قریب میں کسی چھوٹی بستی میں میلہ لگ جائے تو وہ بڑی خوشی سے آتے کہ وہاں ہر طرح کی چیزیں انہیں کھانے کو بھی ملتی ہیں، دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، مداری بھی آئے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں میلے۔ ایک دیہاتی بیچارہ میلے میں آیا تو اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کسی نے اس کی جیب کاٹی، تو وہ جب گھر آئے تو اس کے بچوں نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ میلے میں گئے، میلے میں کیسا رہا؟ تو بابا کی تو جیب کٹی ہوئی تھی، تو بابا کہنے لگا میلہ میلہ کچھ بھی نہیں تھا، تو سارا پروگرام میری جیب کاٹنے کے لیے تھا۔ تو یہ جو رمضان ہے نا یہ سارا پروگرام آپ کی اور میری مغفرت کا ہے۔ اللہ ہماری مغفرت چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہانے تلاش کیے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں 60 بلینک چیک دیے ہیں، اور یہ بلینک چیک کا تصور بھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس کے اکاؤنٹ میں لامتناہی پیسہ ہو تو وہ دھڑلے سے بلینک چیک دے سکتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو فل کریں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ایک ٹیوب لائٹ خراب ہو جائے
تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق جب الیکٹریشین کو بلاتے ہیں تو پہلے اس سے راستے میں پاؤ کرتے، بھائی ٹیوب لائٹ ایک خراب ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ کی مزدوری کیا ہو۔ اور تھوڑا ہم سے بڑی حیثیت کا آدمی ہو، ذرا مالدار ہو، تو وہ باؤ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بابا، الیکٹریشین کہتا ہے اتنا خرچہ ہے، خرچہ جو بھی ہے کر دو۔ اور اس سے بڑا بادشاہ ہو تو بادشاہ پھر اپنی بساط کے مطابق، مغل بادشاہوں کے بارے میں سنا کہ ان کی کوئی چھوٹی سی خدمت کر دے مربوں میں زمین الاٹ کر دے۔ تو اللہ جو ہے یہ احکم الحاکمین ہے، تو اللہ جو باؤ تاؤ نہیں کرتے، بلینک چیک دے دیا ہمیں، اور 60 بلینک چیک دی، 30 سحری میں اور 30 افطار میں، جو مرضی ہو آپ مجھ سے دعا کرو، میں اس کو پوری کروں۔ تو ہمارے پاس اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی اللہ سے منگوا لیں، اپنی آخرت بھی اللہ سے مانگیں۔ جتنا ہم مانگیں گے یہ سحری اور افطار کے اوقات، یہ دعاؤں کی گویا قبولیت کے اوقات ہیں، اور یہ ایک انعام کے طور پر اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم افطار میں جی ڈشوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، خوابوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، گھر میں لڑ جگڑ رہے، بھائی پکوڑے کیوں نہیں بنائے، سموسے کھائیں۔ کسی شاعر نے کہا وہ آ کے میرے دیش سے واپس بھی جا چکا، وہ آ کے میرے دیش سے واپس بھی جا چکا، میں بد نصیب گھر کے سجانے میں رہ گئے۔ تو ہم دسترخوان سجانے میں لگ گئے، دعاؤں کا اہتمام نہ گھر والوں کو کرنے دیتے، ان کو کچن میں لگایا ہوا، آپ یہ بناؤ یہ بناؤ، اور خود بھی جو ہے دعاؤں سے آ رہی۔ اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کی شکل بناتے تھے تو رمضان ٹرانسمیشن والوں نے اسی وقت ہمارے لیے نشریات شروع کر دی۔ ان چیزوں سے آپ سے جو مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، اتنا اللہ پاک آپ کے لیے راستوں کو سہل اور آسان بنائیں گے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم وہ بہترین امت ہو جس کو میں نے برپا کیا ہے، تم خیر کی دعوت پھیلاتے ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروفات کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہو اور منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو معروفات کی اشاعت اور منکرات کی روک تھام کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ آباد ہیں، بلکہ 7 ارب سے کچھ اوپر کے لوگ، فگرز مجھے معلوم نہیں، لیکن تقریباً 7-7.5 ارب کے درجہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ ان سب کی عجیب بات یہ ہے کہ ان سب کا ماں باپ صرف ایک ہی، آدم اور حوا۔ باقی جتنے نبیوں کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تعدد ازواج ہے، کسی نبی کی 2 بیویاں، کسی کی 4، کسی کی 10، 11، کسی کی 50، 100 تک کی انبیاء کی ذریعہ موجود ساری ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام نقطۂ انسانیت کا آغاز کون کو اللہ نے ایک بیوی پر رکھا، اما ہوا۔ حالانکہ اما ہوا کا انتقال حضرت آدم کی زندگی میں ہوا، لیکن باقی باندہ زندگی میں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کروایا۔ کیوں؟ پھر ہم مسلمان شاید چوڑے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا 1 ارب 1.5 ارب، یہ اما ہوا کی اولاد ہے، اور یہ جو کرسچن، یہودی اور سکھ اور جین مت اور بدھ مت اور ہندو مت والے ہیں، یہ دوسری ماں کی اولاد ہے۔ تو اللہ نے ماں باپ ایک رکھے کہ تمہارے اندر تفریق کوئی نہ ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی انسانیت ہے، یہ اپنے تعارف کے طور پر تو اپنے آپ کو یہودی، عیسائی، نصرانی سب کہہ سکتے، مگر در حقیقت یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا،
کہ میں پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان 7.5 ارب کے انسانوں کے واحد نبی اور قیامت تک یہی نبی رہیں. اب یہ سب امت نبی کی ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں ہمارے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے امت اجابت، اور یہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا یہ امت دعوت ہے، مگر ہیں سب نبی کی امت. اور پھر ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یعنی ہمارے ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ ہم دوسرے ماں باپ کے، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے عالم کے کفار کو نیز کو نابود کرو، اور ہماری مسجد میں بآواز بلند سارے مقتدی کہتے ہیں آمین ثم آمین. ایودھیا کے ایک ہندو سنگٹھن کا صدر تھا، وہ وہاں کسی پروگرام میں تقریر کر رہا تھا تو کہنے لگا کہ یہ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اور کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا. تو ان سے کبھی پوچھو کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے جو ہم نے انکار کیا اور یہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے آج تک ہم سے پیش کیا کیا؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے 6 ارب انسانوں تک تو دعوت پہنچائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم تو بلکہ ان نفرتوں کا شکار ہیں کہ ہندو کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہندو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز ہے کہ ناجائز. اچھا محلے میں ہمارا ہندو دکاندار ہو تو سب سے زیادہ خریداری ہم اسی سے کریں. مسلمان کے مقابلے میں ہندو دکاندار سے ہم پریورٹی پر سودا اس لیے خریدتے ہیں کہ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو باقی ہم اس کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں لیکن دعوت اس کو نہیں دیتے جو اس کا بنیادی حق ہے، اس سے ہم عاری. تو یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. انسانیت پوری کے پوری پیاسی بیٹھی ہوئی. آپ یقین کریں گزشتہ سے گزشتہ برس ایک پادری ساؤتھ افریقہ کا مسلمان حج پر آیا، آپ نے شاید سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز دیکھی. تو اس نے بتایا کہ میرے 1.5 لاکھ فالوورز، اور مجھے خواب کے ذریعے اشارہ ملا کہ تم مسلمان ہو گئے. میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ سفید لباس پہنے. میں جب سو کے اٹھا میں نے کہا کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا ہے، احرام جو ہم باندھتے ہیں نا تو سفید لباس ہوتا ہے، 2 سفید چادریں. کہنے لگے کہ میں نے سنڈے سروس میں آ کر اپنے چرچ میں اپنے فالوورز کو جو غالباً 12-14 ہزار فالوورز تھے چرچ میں موجود، تو سنڈے سروس میں فادر نے ان کو بتایا کہ مجھے تو بار بار اشارہ مل رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، تو اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم لوگ کیا کرو؟ تو وہ 12,000 فالوورز کہنے لگے کہ فادر جب آپ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی مسلمان ہیں. پھر فادر نے ان کو اپنا خواب سنایا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ لباس بدلو، نہ سفید لباس پہن. فادر کہنے لگے کہ نیکسٹ سنڈے جب میں چرچ میں داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سارے فالوورز نے انڈین ڈریس، کیونکہ ساؤتھ افریقہ تھا انہوں نے پاجامہ اور کرتا سب نے سفید پہنا ہوا ہے اور سفید جالی والی ٹوپی لگائی. کہنے لگے 12,000 لوگ جو تھے چرچ میں سفید لباس میں ملبوس تھے اور مجھے کہنے لگے کہ فادر ہمیں مسلمان کر دو. تو میں نے کہا مسلمان کرنا تو مجھے بھی نہیں آتا، آپ کیا کریں؟ مشورہ ہوا تو میں باہر کسی کو بھیجا کہ بھائی سڑک پر دیکھو کوئی مسلمان جا رہا ہو انڈین تو اس کو بلاؤ. تو کہنے لگے کہ جب باہر سے ایک انڈین مسلمان کو لائے تو اس نے 12,000 لوگوں کو مائک پر ایک ساتھ کلمہ پڑھا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم دعوت کا کام روکیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں. اللہ کے پاس کئی رابطے ہیں، اللہ کسی طریقے سے لوگوں کو دعوت دے دیں گے. فرانس کا ایک بہت بڑا اسلام دشمن
رائل فیملی کا بندہ، اور وہ مسلمان ہو گیا، جو یعنی اسلام دشمنی میں اتنا آگے تھا کہ پارلیمنٹ میں ہر بل جو اسلام کے خلاف ہوتا اس کا مین محرک یہ آدمی ہوتا، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ فیصل بھائی میرا وقت ہو جائے تو مجھے بتائیے، کیونکہ میرے پاس گھڑی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو تھا مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف وہ مسلمان ہوا۔ واقعہ کیا ہوا کہ اس کے خواب میں ایک بوڑھا آدمی آتا، پہلے اس نے دعوت دی آپ مسلمان ہو جائیں گے، اس نے ان کے تھوک دیا کہ میں ان کا سارا دن کا دشمن ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے مسلمان ہوں۔ تو اگلے دن وہ بابا جی جو خواب میں آئے تو انہوں نے غصے میں اس کو کہا کہ مسلمان ہوں۔ اس نے انکار کیا تو بابا جی نے اس کو، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو واقعی یہ بیڈ سے نیچے، تو یہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا یہ موت اور آخرت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ جب زمین پر گرا ہوا تھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی کہ یہ کون سی قوت ہے کہ میرے شاہی پروٹوکول والے گھر میں اب اتنے کمرے تک اندر آ کے مجھے بستر سے اٹھا کے زمین پر پٹکا ہے۔ گھبرا گیا، اور گھبراہٹ میں یہ فوری طور پر ایک اسلامک سینٹر فرانس میں گیا اور وہاں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر وہاں تھوڑا بہت دین سیکھتا رہا تو اسلامک سینٹر والوں نے اس کی رہنمائی کی کہ آپ عمرہ ادا کر لیں۔ رمضان میں اس کو کہیں انہوں نے عمرے پر بھیج دیا۔ اب سعودیہ میں چونکہ یہ رائل فیملی کا آدمی تھا تو اس کو سعودی گورنمنٹ نے شاہی مہمان بنایا۔ شاہی مہمان کے ساتھ پولیس والے بھی ہوتے ہیں اور اہل علم حضرات ان کو کلمے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور طواف کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ طواف کے دوران اچانک اس کی نگاہ پڑی، وہی بوڑھا آدمی جس نے اس کو کلمے کے لیے کہا تھا اور چارپائی سے بیڈ سے اٹھا کے زمین پہ پٹکا تھا، وہ آدمی اس کو احرام میں نظر آیا تو یہ چیخ پڑا، اور چیخا تو کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے کلمے کی دعوت دی۔ اب یہ فرینچ میں بول رہا ہے، وہ پاکستانی پٹھانی زبان بولتا ہے، تو بڑا وہ یعنی ٹکراؤ تھا اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عرب شرطوں نے دونوں کے مترجم کو بلائے تو ترجمان جب حاضر ہوئے تو انہوں نے فرینچ کی بات سنی تو فرینچ نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے خواب میں آ کر کلمے پر اکسایا۔ اور بابے سے پوچھا تو بابے نے کہا کہ میں نے تو اس کو آج پہلی بار دیکھا، لیکن یہ بتاؤ اس سے پوچھو کہ یہ کہاں کا ہے؟ میں نے کہا فرانس کا ہے۔ تو بابا کے چہرے پر تھوڑا تغیر آیا، پھر فرمانے لگے کہ اس سے کہو کہ فرانس میں اس نے کلمہ کب پڑھا ہے؟ تو اس نے وہ تاریخیں بتا دی کہ جیسے میں نے مارچ میں پڑھا یا اپریل کی فلاں تاریخ کو پڑھا۔ تو بابا نے بتایا کہ میں 7 ماہ کی تبلیغ کی جماعت میں فرانس میں تھا اور میں بیمار ہو گیا تھا۔ جب میں بیمار ہوا تو میرے ساتھیوں نے مجھے ایک ہسپتال میں داخل کیا، تو بیماری کے جو فٹس میرے اوپر پڑتے تھے اور تکلیف کی شدت بڑھ جاتی تھی، تو میں اس تکلیف میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس خطے میں جو سب سے بڑا مخالف ہے اس کو ہدایت دے۔ تو اس ایک دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس آدمی کی یعنی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن فرانس میں تصور کیا جاتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو۔ تو رمضان میں نے ویسے بھی آپ کی خدمت میں رکھا کہ دعاؤں کا خوب اہتمام ہوتا ہے، اور پھر نبوت میں دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے کوہ طور پر پیغمبری کے منصب سے سرفراز فرمایا اور آپ کو پیغمبر بنایا تو آپ نے اللہ سے اسی وقت التجا کی، دعا فرمائی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشد به ازری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ایک تو میری زبان کی گروں کو کھول، مجھے فصاحت اور بلاغت والی زبان عطا کر، اور میرا بھائی جو ہے اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے ہارون۔
اس کو میرے کام میں شریک کر دے، واشرکہ فی امری۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبوت جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ لوگ ہوتے، لیکن ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی دعا مانگی کہ اللہ اس کو میرے ساتھ نبوت عطا کر دیں، تو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تو دعوت کے راستے کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی غیر مسلم کو جانتے ہیں، ہم جب دعوت کے ورکشاپ میں دعوت سیکھ رہے تھے تو عالم اسلام کے عظیم مبلغ ہیں حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دعوت برکات، تو انہوں نے ہمیں یہ ترتیب بتلائی، فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ایک آدھ تو آپ کا جاننے والا ایسا ہوگا جو غیر مسلم ہو۔ تو مجمع میں مسجد میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے ہاتھ اٹھا کے جی جی ایک دو کو قوم کی جانتے، ایک دو قوم کی جانتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس کی نیت کر لو کہ میں سب سے پہلے اس کو دعوت دوں۔ اور سب سے پوچھا نیت کر لی؟ سب نے کہا جی کر لی۔ فرمایا جب تم اس کو دعوت دو گے تو اس کا نام تو غیر اسلامی ہوگا، تو اس کے لیے نیت کر لو کہ اس کو میں اسلامی نام دوں گا، اور نام بھی خود سے پسند کر۔ مثلا رمیش کمار ہے تو اس کو میں عبد الرشید بناؤں گا، یا محمد بلال بناؤں گا، یا عبد الرحمان بناؤں گا۔ تو اس طرح نام چن لو اس سے۔ پھر ایک منٹ کی خاموشی کے بعد فرمایا نام سوچ لیے؟ سب نے کہا جی سوچ۔ فرمایا کہ پھر یہ بھی ارادہ کر لو کہ جب وہ اسلام لائے گا تو اس پر حالات آئیں گے، گھر والے اس کو نکالیں گے گھر سے، اور معاشرہ اس کو دھکے دے گا، تو میں اس کا سہارا بن کے اس کی مدد کروں۔ کہنے لگے نیت کر لی؟ سب نے کہا جی ہو گئی۔ فرمایا بس اب اللہ سے مانگتے رہو انشاءاللہ، اور دین سیکھنے کے لیے جو اوقات اس سے لگواؤ تو یہ مانوس نہیں ہوگا مسلمانوں سے، آپ خود اس کے ساتھ اوقات لگاتے رہے۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں یہ بیان عشاء میں رات کو ہوا، اور صبح ناشتے میں ملائیشیا میں ہم لوگ حضرت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ رات کے پروگرام والے 4 یا 5 ساتھی آئے، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بندہ تھا، کسی کے ساتھ سکھ تھا، کسی کے ساتھ بدھ مت تھا۔ کہنے لگے حضرت یہ وہ ساتھی ہے جس کی رات میں نے نیت کی تھی، اور صبح اس سے بات کی، یہ تیار ہو گیا، اس کو کلمہ پڑھا۔ ہم نے سیکھتے سکھاتے میں 150 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، 150 لوگ مسلمان ہوئے، صرف اس چکر میں کہ ہم سیکھ رہے تھے کہ دعوت کیسے دیں۔ تو اس طرح ہم نے 150 لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ ایک پوری تحریک ہے، ایک پوری مہم ہے، اور یہ آپ کے کاموں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی اور آپ تو آئی ٹی کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیرون میں آپ کے رابطے ہیں تو آپ کا تو 100% رابطہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ تو اگر آپ اسلام کی ایک اچھی پکچر اس کو پیش کریں، یحییٰ جیمز، یہ میں اپنی آخری بات کر کے یہ کارگزاری آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یحییٰ جیمز مسلمان ہوا، تو یحییٰ جیمز کے اسلام لانے پر دنیا عیسائیت کو بہت زیادہ وہ ہوا کہ یہ کیوں وہ کیا جا رہا ہے، اس کو اسلام میں کیوں داخل کیا گیا۔ اس کے اسلام لانے کا اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیتنک ورسز، سلمان رشدی کی جو کتاب تھی، جو وہ کتاب منظر عام پر آئی تو پوری دنیا میں ہنگامے اور احتجاج ہو رہے تھے۔ تو یحییٰ کہنے لگا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے، ایک کتاب ہی لکھ دی ہے، اظہار رائے کی آزادی کا سب کو حق حاصل ہے، تو اتنا شوق کیوں مچا رہے ہیں کہ اس کے پترے جلا رہے ہیں، جگہ جگہ جلاؤ گہراؤ ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں میں تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگے مجھے بہت تکلیف تھی، تو میں نے سیتنک ورسز خریدی اور اس کی میں نے اسٹڈی شروع۔ پھر اس کے بعد انہی دنوں میں تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی شاتم رسول اس کی کتاب آئی، تو میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا۔ جب میں نے 2 کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف اسٹڈی کر لی، تو یہ انگریزوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ تحقیق جب کرتے ہیں حقیقت میں تو پھر وہ پازیٹیو نیگیٹو سب کو دیکھتے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ یہ میں نے نیگیٹو دیکھ لی تو ایک 2 پازیٹیو لوگوں کی بھی ہونی چاہیے۔ تو سیرت النبی پر مسلمان مصنفین کی 1-2 کتابیں پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے سیرت النبی پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ
سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی تحریریں غلط ہیں اور اسلام سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو مجھے پادری لینے کے لیے آئے، 40 پادری، 40 نہیں 90 پادری لینے کے لیے آئے، اور ان 90 پادریوں کے ساتھ دنیا کا نائب پوپ جو تھا وہ جاپان سے چل کر آیا، اور میں چونکہ بہت بڑا چرچ کا متولی تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ تم نے کیوں ایک رسول کو چھوڑ کے دوسرے کو لیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو تم کیوں دوسرے رسول کے پیچھے پڑے؟ تو کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کے لیے کسی رول ماڈل کی ضرورت، تو میں اس رول ماڈل کی تلاش میں جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال حواریوں نے مکمل سیف نہیں کیے، محفوظ ہی نہیں۔ تو کہیں پر احوال ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آئے تو آگے کیا ہوا اس کا پتہ نہیں، فلاں گھر میں داخل ہوئے کیا ہوا پھر معلوم نہیں۔ تو فرمایا کہ نہ مجھے انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی ملی، نہ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی کے احوال کہیں یکجا مجھے ملے، نہ حواریوں سے کوئی ایسی خبر ملی کہ تواتر کے ساتھ زندگی سے لے کر موت تک کے سارے حالات موجود ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ بن موت کے دنیا سے گئے، بن باپ کے دنیا میں آئے، یہ ایک الگ طریقے اور ضابطے ہیں۔ تو خیر اس وقت چونکہ اس کا وقت نہیں تفصیلات بیان کرنے کا، تو کہنے لگے کہ میں جب مایوس ہو گیا عیسائیت سے تو پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی کا ضابطہ گزارنے کا طریقہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور پادریوں سے کہنے لگا کہ ڈیٹ اور ڈے تم بتاؤ، تم تاریخ بتاؤ، دن بتاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے احوال تمہیں بتاؤں۔ ایسے محفوظ کیا ہے صحابہ نے کہ میں اس دن کا لباس بتاؤں گا، اس دن کی خوراک بتاؤں گا، اس دن کی چیز بتاؤں گا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام، خچروں کے نام، اونٹنیوں کے نام، استعمال میں آنے والی چیزوں کے نام، تلواروں کے نام، زروں کے نام، لباس کون سا آج پہنا تھا، کون سا فلاں دن پہنا تھا، کون سا فلاں دن پہنا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے محفوظ کی۔ تو کامل ضابطۂ زندگی ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یحییٰ جیب نے کہا کہ چونکہ یہ کامل رہنمائی مجھے مل گئی میں اس لیے اسلام میں آیا۔ تو پھر وہ لوگ چھوٹا سا منہ لے کر واپس ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ تو چونکہ آئی ٹی کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ بیرون کے لوگوں کے رابطے ہیں، تو آپ اسلام کے ایسے ریپریزنٹیٹو بن جائیں کہ صرف گفتار کی حد تک نہ ہو بلکہ آپ کا کردار ایسا ہو۔ ابھی ہم ریسنٹلی آج سے 1 ہفتہ قبل میں ایک کرسچن سے مل کر آیا ہوں لاہور میں، تو وہ ایسا عجیب کرسچن تھا کہ اس کی داڑھی ہماری طرح ٹوپی جالی والی لگائی ہوئی، مونچھ اس کی بالکل صاف، گلے میں اس نے سلیب کا نشان پہنا ہوا۔ نام اس سے پوچھا تو کہنے لگا میرا نام ہے یہودی حنیف مسیح صادق اسرائیلی۔ میں نے سوچا سب تو آپ نے جمع کر دی، ایک مسلمان باقی وہ ہم آگے اب اسلام بھی اس میں لگا دیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے زبانی دعوت نہ دیں، آپ مجھے کردار سے متاثر کریں، میں اسلام میں آیا ہوں۔ تو اس کے ساتھ تو پھر ہماری جو بحث ہونی تھی ہو گئی، لیکن مقصود یہ ہے کہ ہم اگر کردار اپنا پیش کریں گے نا تو ہمارے ساتھ رابطے والے لوگ خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ یہ جو انڈونیشیا ہے نا، یہاں پر صحابہ کرام گئے کاروبار کرتے تھے، کسی کو انہوں نے کہا نہیں کہ آپ اسلام میں آئیں۔ دکانداری کرتے تھے، وہ دکانداری اتنی شفاف طریقے سے کی کہ پورا پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ آج انڈونیشیا اسلامی ملک، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا کردار جو تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جائے۔ ہم کسی کو کہیں کونوا مثلنا تو کہے گا آپ کی طرح چور بن جاؤں،
آپ کی طرف ملاوٹ کرنے والا بن جاؤں، کیا بن؟ تو اگر ہم اپنے کردار پر، اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے حالات کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، تو اگر ہم اس میں اپنے حالات سنوار لیں اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کا کام شروع کر دیں اور غیر مسلموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، توحید کا تعارف اور اسلام کا تعارف پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ پاک بہت ساروں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ میں انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور عید رمضان کے عنوان سے آخری ایک بات عرض کر دوں کہ رمضان کی ہر رات اللہ پاک لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور 29 یا 30ویں شب آخری رمضان تک جتنے لوگوں کی فرسٹ رمضان سے لے کر 29 تک مغفرت فرمائی ہوتی ہے، تو آخری رات کتنے مزید لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس پر رمضان گزرے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو جبریل نے یہ دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں ہم اپنی معافی بھی کروائیں اللہ سے، مغفرت بھی تلاش کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں، اور دعوت چلانے کی سب نیت فرماتے ہیں یا نہیں؟ سب نیت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ مجھے پتہ چلے سب تیار ہے انشاءاللہ ماشاء اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے الہ العالمین، ہمارا یہ مل بیٹھنا اور کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ جو زندگی ہم نے غفلتوں، معصیتوں اور نافرمانیوں میں گزارا ہے، اس پر معافی کا معاملہ فرما۔ آئندہ کی زندگی الہ العالمین اطاعت و تابعداری والی نصیب فرما۔ مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما۔ جو مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں، الہ العالمین کی مدد و نصرت فرما۔ جو مسلمان دین کی دعوت لے کر چلنے، الہ العالمین کی مدد فرما۔ دین کا کام کسی بھی شعبے میں، کسی بھی عنوان سے، کہیں پر بھی اخلاق کے ساتھ ہو رہا، الہ العالمین اس کی مدد فرما۔ پریشان حالوں کی اللہ پریشانیوں کو، الہ العالمین بیمار روحانی ہوں کہ جسمانی ہوں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ مرحومین کی اللہ کامل مغفرت نصیب فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین جو دوست احباب مختلف اوقات میں دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، انہیں ہماری دعاؤں کے حصہ عطا فرما۔ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہماری زبانوں پہ نہ آ سکا وہ دل مانگے عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين برحمتك يا أرحم